الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آج ادارہ فکر جدید کے اس تخصص کے پروگرام میں اپنے آپ کو موجود پا کر اور علم کے متلاشی ان کے درمیان بیٹھ کر تو میرے سامنے آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور مجھے بتایا گیا ہے کہ کچھ لوگ آن لائن بھی موجود ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے یکلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں سے ان کے جو عقلی مراتب ہیں ان کے حساب سے گفتگو کی جانی چاہیے۔ یعنی جیسے بچے ہوں تو ان کے حساب سے، اور اگر نوجوان ہوں، بزرگ ہوں، یا ان کے جو مختلف علمی پس منظر ہوں، اس کو سامنے رکھ کر آدمی بات کرے تو افہام و تفہیم میں آسانی ہوتی ہے۔ تو حضرات مکرم، جہاں تک قرآن حکیم کا تعلق ہے، صاف ظاہر ہے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ یعنی ہم سے مراد مسلمان ہیں، چاہے وہ کوئی عام مسلمان ہو یا چاہے وہ کوئی عالم ہو، اسکالر ہو، تو مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے، کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ یہ انسانوں کے خالق کی تصنیف ہے۔ یہ اس اللہ کی، اس خالق کائنات کی، اس جو ہے مدبر کائنات کی اور اس منظم کائنات کی تصنیف ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی اور وہ اس کائنات کو چلا بھی رہا ہے، اور وہ اس کائنات کو سنبھالے ہوئے بھی ہے، اور یہ کہ تمام یہاں پر جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کی وہ نگرانی بھی کر رہا ہے، مانیٹر بھی کر رہا ہے، اور جو کچھ ان لوگوں مخلوقات کو دیا جاتا ہے وہی دے رہا ہے، اور وہ کوئی یہ کسی محدود نہیں ہے کہ بھئی فلاں دور تک یہ محدود ہوگا اور اس کے بعد پھر ختم ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ اس اپنے جو اس کی صفت صناعی ہے، صفت تخلیق ہے، صفت تدبیر ہے، صفت تنظیم ہے، صفت ربوبیت ہے، وہ اس پر قائم اور باقی رہے گا۔ اچھا، اب کسی ایسی ہستی کا جب آدمی تصور کرے، کسی ایسی ہستی کا تصور کرے جو اس کائنات کا خالق ہو، پیدا کرنے والا ہو، اور پیدا کرنے کے بعد مزید اس کو چلانا اور سنبھالنا، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس کو چلانا اور سنبھالنا، یہ صاحب ظاہر ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی بات ہے۔ ہندو مذہب میں ہندو مت میں آپ شاید پڑھتے ہوں گے کہ وہاں پر بہت زیادہ خداؤں کا تصور ہے، کروڑوں خداؤں کا تصور بھی کہا گیا ہے، اور شاید یہ غلط بھی نہیں ہے۔
چونکہ وہ ہر چھوٹی بڑی مخلوق کو اپنی اس کے مطابق جو ہے نا مرضی کے مطابق اس کو اپنا دیوتا اور بھگوان بنا لیتے ہیں، تو وہ تعداد ہو سکتی ہے کروڑوں تک پہنچ، جو کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی تعداد اتنی ہے۔ مثال کے طور پر وہ کرکٹ کے کھلاڑیوں کو بھی وہ بھگوان بنا لیتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، مورتی بنا کے۔ وہ فلم سٹارز کو بھی انہوں نے مورتی بنا کے ان کی بھی پوجا کی ہے، جانوروں کی بھی پوجا کر لیتے ہیں، اسی طرح اور بھی حشرات کی بھی۔ تو اچھا ان کے ہاں لیکن جو مین تصور ہے نا جو ایک خدا کا، وہ تریمورتی کا ہے، 3 خداؤں کا تصور ہے۔ ان کے ہاں کروڑوں لاکھوں خداؤں دیوتاؤں کا بھی تصور ہے، اور 3 خداؤں کا بھی ایک تصور ہے۔ اور وہ جو 3 تصور خدا ہے نا، وہ برہما ہے، وشنو ہے اور شیو ہے۔ برہما کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ وہ خالق کائنات ہے، کہ اس نے کائنات بنائی، لیکن کائنات بنانے کے بعد وہ تھک گیا، اتنی بڑی کائنات تھی، اس کے بعد وہ سو گیا، آرام کر رہا ہے۔ اب جب کائنات کو ڈسٹرائے کرنے کا، تباہ کرنے کا، ختم کرنے کا مرحلہ آئے گا، پھر وہ اٹھے گا۔ اور باقی وشنو اور شیو جو ہے نا، وہ 2 اب پھر چلا رہے ہیں۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا یہودیت میں اور عیسائیت میں، یہودیت میں بھی یہ تصور ہے کہ اللہ نے، خدا نے کائنات 6 دنوں میں بنائی، اور 7واں دن یعنی سیچرڈے کا جو دن تھا، ہفتے کا دن تھا، اس میں اس نے آرام کیا، ریسٹ کیا۔ پتہ ہے نا وہ سیچرڈے ہفتے کے دن یوم السبت کو ان کے ہاں کوئی کام کرنا منع ہوتا ہے، ممنوع ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے پس منظر یہ ہے کہ اس دن اس خالق نے بھی ریسٹ کیا تھا، کوئی کام نہیں کیا تھا، تو ہمارے لیے بھی اب یہی حکم ہے کہ وہ ریسٹ کیا جائے۔ لیکن حضرات، دین اسلام میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ دین اسلام میں جس رب نے، جس اللہ نے کائنات بنائی ہے، چلا بھی وہی رہا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کو وہی رہے گا، سنبھالے ہوئے بھی وہی رہے گا۔ اچھا آپ کبھی نا ویب سائٹ آن لائن جا کے، انٹرنیٹ پہ جا کے، کبھی آپ اس کائنات کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی کوشش کریں، یونیورس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ ایون ناسا کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں چونکہ اعداد و شمار دیے ہوتے ہیں کہ کتنے سیارے، کتنے ستارے، اور ان کا آپس میں ڈسٹنس کتنا ہے، ان کی جو موومنٹ ہو رہی ہے وہ سپیڈ کتنی ہوتی ہے، ویلوسٹی کتنی ہے ان کی، یہ کچھ چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں کائنات کے بارے میں، کائنات کتنی بڑی ہے۔ تو آپ حیران ہو جائیں گے، یعنی حیرت جس کا جو لفظ ہے نا، حیرت، حیرانی، یہ شاید اسی کائنات کے بارے میں ہے کہ اس کے بارے میں آدمی معلوم کر لے تو آدمی حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے۔ شاید اس پوری دنیا میں، اس پوری کائنات میں کوئی اور چیز اتنی حیران کن نہ ہو جتنی یہ بات حیران کن ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے، کتنی وسیع اور عریض ہے۔ یعنی یہ مریخ قریب ترین سیارہ ہے زمین کے جو قریب ترین سیارہ ہے نا، میرس، مریخ ہے۔ اور مریخ سے اگر زمین کو دیکھا جائے نا، حالانکہ زمین ہماری کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی زمین ہے، اسی سوئی گیس سوسائٹی میں آپ کو گھنٹہ لگ جائے گا پھرتے ہوئے۔ پھر آپ تھوڑا سا باہر نکلیں، کینٹ ایریا کتنا بڑا، پھر آپ لاہور کو دیکھ لیں، ایک شہر ہے حالانکہ، اور پھر ایک ملک جس کا 7 لاکھ ٹوٹل مربع کلومیٹر رقبہ ہے، اور آپ ایسے جائیں جو 70 لاکھ مربع کلومیٹر والے ملکوں میں چلے جائیں، روس میں چلے جائیں، یہ زمین ہے صرف، یہ ساری خشکی جتنی ہے نا ہماری اس زمین پہ، جتنی لینڈ ہے نا، ڈرائی لینڈ جتنی بھی ہے، وہ 1/3 بھی نہیں ہے جو سمندری ایریا ہے ہماری اس زمین پر۔ جو سمندر ہے وہ جو ہے نا اس کے مقابلے میں زمین 1/3 بھی نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی بڑی یہ زمین ہے، جو مریخ سے اگر دیکھیں تو ایسے نظر آتا ہے جیسے بہت بڑے فٹ بال کے گراؤنڈ میں، بہت بڑے فٹ بال کے گراؤنڈ میں ایک چھوٹی سی کرکٹ کی گیند پڑی ہو۔
ٹھیک ہے، اتنی نظر آتی ہے یہ زمین. اوکے، کہاں سے؟ یہ ایک ساتھ جو قریب ترین ہمارا سیارہ ہے مریخ. اب اگر آپ پلوٹو پہ چلے جائیں یا مشتری پہ چلے جائیں تو وہاں سے تو نہیں نظر آتی، نہیں نظر آتی. حالانکہ یہ اسی ایک سولر سسٹم کا حصہ ہیں. یہ میں نے جو 3-4 نام لیے ہیں نا، یہ 7 سٹارز ہیں نا، 7 جو پلینٹس ہیں، یہ ایک سولر سسٹم جو ہمارا ہے نا نظام شمسی، جس میں ہمارا سورج اس کا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے اس جیسے کروڑوں اربوں نظام شمسی موجود. تیسرے چوتھے سیارے سے ہماری زمین نظر بھی نہیں آتی. تو اس سولر سسٹم کا کتنا ایریا ہوگا؟ اس جس کو ملکی وے کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ ملکی وے اس کو نہیں کہتے، ملکی وے تو گلیکسی کو کہتے ہیں، اور اس گلیکسی میں کروڑوں اس طرح کے سولر سسٹم موجود ہیں، ہے نا. اور ملکی وے ایک چھوٹا سا، اگر آپ اس کو تھوڑا کسی اور کہکشاں سے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جیسے جو ہے نا اوپر آدمی جہاز پہ کبھی سفر کر رہا ہو نا 30,000 فٹ کی بلندی پہ، تو نیچے کسی بلڈنگ میں بہت کوئی وہ روشنائی ہوئی ہو، لائٹنگ ہوئی ہو، تو ایسے معمولی سا نظر آئے گا کہ یار تھوڑی سی کوئی لائٹنگ نظر آئے. وہ ملکی وے جس میں کروڑوں نظام شمسی موجود ہیں، وہ دوسرے نظام شمسی سے اتنا نظر آتا ہے. اندازہ کر لیں کتنا حجم ہوگا، کتنا والیوم ہوگا. اس لیے میں نے ناسا کا نام لیا تھا کہ وہاں اعداد و شمار کچھ لکھے ہوتے ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اعداد و شمار وہ ختم ہو جاتے ہیں جب کائنات کو کرنا ہوتا ہے نا، یعنی میئر کرنا ہوتا ہے کائنات کی چیزوں کو. تو یہ کیا ہو جاتے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں وہ اس کے طاقت وہ اس پہ جو فارمولے پہ چلے جاتے ہیں، فارمولے پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ فارمولے بیچارے اس وقت تک جتنے معلوم ہیں نا، یہ تو وہاں تک پہنچ چکے ہیں نا. اس سے آگے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ فارمولہ آپ کیا لگائیں گے. جب اس سے یعنی اس کی جو اب حجم ہے وہ اتنا ہے کہ 1000 سال روشنی کی رفتار سے یوں چلتی رہے تو بھی یہ کائنات ختم نہیں ہوگی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کائنات کا خالق اور مالک وہ کتنی بڑی ہستی ہے. خلق السماوات والارض فی 6 ایام، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 7 پیریڈز میں 7 ادوار میں پیدا فرما دیا. خالق کل شیء، خالق کل شیء، ہر چیز جو اس کا وہ کیا ہے؟ خالق. وہ کتنا بڑا خالق ہے، کتنا بڑا خالق. اب اس سے اندازہ کریں کہ یہ جو کتاب ہے نا، اللہ کی کتاب قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس خالق کی تصنیف ہے، اس خالق کی لکھی ہوئی ہے. تو یہ کتنی اہم کتاب ہونی چاہیے جو ایسے رب کی، ایسے الہ کی، ایسے خدا کی، ایسے معبود کی، ایسے خالق کی، ایسے مالک کی کتاب. یہ کتنی اہم کتاب ہونی چاہیے. اچھا، اور یہ کتاب سب جانتے ہیں یہ انسانوں کے لیے ہے. مخلوقات اور بھی بہت سی ہیں نا. یہ کتاب کن کے لیے ہے؟ اگرچہ جن بھی کسی حد تک اس کے مخاطب ہیں، جن بھی کسی حد تک اس کے مخاطب ہیں، لیکن وہ انسانوں کی وساطت سے ہیں، رسول اللہ کی وساطت سے تھے، اور اب آپ کے بعد پھر مسلمانوں کی وساطت سے ہیں. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ. ہے نا، جنوں کا ذکر ہے کہ ہم نے سنا تو جو ہے نا وہ ہم بڑے حیران ہوئے، تو پھر ہم بڑے جو ہے نا متاثر ہوئے، تو پھر ہم کیا ہوا، پھر ہم اس پہ ایمان لے آئے. تو جن بھی ایمان لے آتے ہیں مسلمانوں کے لیے ہے، اس انسانوں کے لیے ہے یہ کتاب بنیادی طور پر. مسلمانوں کے لیے نہیں، انسانوں کے لیے. ہدی للناس ہے نا، ہدی للناس. تو اس سے میں آپ اندازہ فرما لیں، اندازہ کریں کہ یہ کتاب کتنی اہم ہونی چاہیے، قرآن کتنا اہم ہونا چاہیے. اور آپ خوش قسمت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ ادارہ بھی خوش قسمت ہے
کہ اس نے وہ پروگرام شروع کیے ہیں جو اس قرآن سے متعلق ہیں، جو اس کتاب سے متعلق ہیں، جو اس عظیم الشان کتاب سے متعلق ہیں۔ یہ خوش قسمتی کی بات ہے، خوش بختی کی بات ہے، واللہ خوش بختی کی بات ہے۔ جو بھی شخص اس کتاب سے، قرآن سے منسلک ہو گیا، وہ یقیناً خوش بختی اور خوش جو سعادت ہے وہ اس کے دائرے میں آ گیا۔ کچھ نہ کچھ اسے فائدہ ضرور ملے گا۔ اس کتاب سے جو بھی منسلک ہو گیا، آپ یہ کہیں کہ سر آپ یہ کہہ رہے ہیں جو بھی منسلک ہو گیا، مثلا چھوٹا بچہ منسلک ہو گیا تو بھی، میں کہتا ہوں ہاں سر اس کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کو تو سمجھ بھی نہیں ہوتی، وہ تو پتہ ہے بسم اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہاں بے شک اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، پھر بھی اسے بہت فائدہ ہوتا ہے، پھر بھی اسے بہت فائدہ ہوتا ہے، صرف پڑھ رہا ہوتا ہے تب بھی اس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ کہیں اچھا چلیں ان کو تو یہ تو مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اچھا جو مسلمان نہیں ہے اور پھر بھی وہ منسلک ہو گیا اس کتاب سے، پھر بھی اس کو فائدہ ہوگا؟ میں کہتا ہوں پھر بھی فائدہ ہوگا، وہ دوسرے غیر مسلموں سے بہتر ہو گیا۔ ہو سکتا ہے اللہ اس کو کہیں کسی مرحلے پہ توفیق دے دے کہ اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اعلانیہ نصیب ہو جائے، خفیہ نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں، یہ 5 دن پہلے ایک وہ فوت ہوئے ہیں، جان ایسپوزیٹو، امریکہ میں رہے، وہ وہیں وفات ہوئی، جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں آخر میں رہے تھے۔ اچھا آپ یقین کریں کہ میں نے جو خبر پڑھی نا، مجھے اتنا افسوس ہوا اور میرے ایسے دعائیں میری زبان سے نکلی، مجھے خیال آیا یار یہ تو مسلمان نہیں تھا۔ تو لیکن پھر میں نے فیس بک کے پیج پڑھے تو لوگوں نے اس کے لیے بہت سی دعائیں کی ہوئی ہیں، میں نے بھی وہ شیئر کر دیے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم نے اسے سنا، ہم نے اسے پڑھا، وہ قرآن کی بڑی تعریف کرتا تھا اور وہ مغرب میں رہ کے قرآن کی وکالت کرتا تھا، قرآن پہ ہونے والے اعتراضات کے جواب دیتا تھا۔ تو حضرات مکرم، بہرحال مراد یہ ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے قرآن سے منسلک کیا۔ تو قرآن سے جو کسی درجے میں بھی منسلک ہو گیا اس کو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ جو صرف پڑھتا ہے، صرف مجرد پڑھتا ہے، جیسے وہ چھوٹے بچے جن کو نہیں سمجھ ہوتی، جیسے یہ حفظ کرتے ہیں بچے، رٹا لگاتے ہیں، اسی طرح جو ہے کوئی دوسرا بندہ ہے جو عربی زبان بالکل نہیں جانتا، اور نہ وہ عربی زبان جانتا ہے، نہ وہ کوئی اور زبان جانتا ہے، اردو زبان جانتا ہے، وہ پڑھ بھی نہیں سکتا، وہ ناخواندہ ہے، لیکن وہ صرف قرآن کا اس کو پتہ ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے، اس کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہاں تک کہ میں نے ایک عالم کی زبانی سنا کہ جو بندہ یہاں تک کہ قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا لیکن قرآن سے محبت ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ قرآن حکیم اٹھاتا ہے، بزرگ ہے، اب اس کی عمر بھی نہیں ہے سیکھنے کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی اب عمر بھی پڑھنے سیکھنے کی نہیں ہے۔ میں ایسے کئی بزرگوں کو میں نے خود دیکھا بھی ہے، تو سیکھنے کی عمر بھی نہیں رہی اب، تو وہ کیا کرتے ہیں، قرآن اٹھاتے ہیں، سامنے رکھتے ہیں، اور وضو باوضو ہیں، پاک صاف ہیں، اور وہ قرآن پہ ایسے نا انگلی پھیرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن حکیم پڑھ رہے ہیں۔ پڑھنا نہیں آتا ان کو، پتہ نہیں ہے کیا لکھا ہوا ہے، مجرد ناخواندہ ہے، ان کو بھی قرآن فائدہ دے گا۔ جب یار اس کو قرآن فائدہ دے گا
جو صرف انگلی ایسے رکھتا ہے، بس اسے پتہ نہیں ہے لکھا ہوا کیا ہے، صرف اتنا پتہ ہے کہ یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب۔ جو بندہ قرآن سمجھ سکتا ہو، سمجھتا ہو، اور جو بندہ اس کا فہم رکھتا ہو، اور جو بندہ اس پر عمل کرتا ہو، اور جو بندہ اس پر عمل کر کے پھر دوسروں تک پہنچاتا ہو، اس کا ابلاغ کرتا ہو، اس کا فروغ کرتا ہو، اس کی دعوت دیتا ہو، اس کی تشہیر کرتا ہو، وہ کتنا خوش قسمت ہوگا، وہ کتنا خوش بخت ہوگا، اس کو دنیا میں اور عقبہ میں کتنا فائدہ ہوگا اللہ کے اس کلام کا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ من قرأ حرفا من القرآن فلہ حسنۃ، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اسے نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالہا، اور وہ نیکی 10 گنا ہوگی، ولا اقول الف لام میم حرف، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، ولیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بلکہ الف حرف ہے، لام حرف ہے، اور میم حرف۔ تو یہ قرآن اتنی عظمت والی اور اتنی فائدے دینے والی، اتنا فائدہ دینے والی کتاب ہے۔ اب حضرات مکرم، آپ ماشاءاللہ جو ہے وہ اگلے درجوں کے لوگ ہیں، قرآن حکیم کے حوالے سے آپ کا شمار اگلے مدارج میں ہوتا ہے، پڑھنے والے، صحیح پڑھنے والے، صحیح پڑھنے والے سے مراد ہے اس کے جو مخارج ہیں، اس کی جو قواعد ہیں، اس کے جو تجوید کے جو اصول ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر اعراب، حرکات اور مخارج کو صحیح طرح ادا کر کے پڑھنے والے، اور اس سے اگلا پھر اس کو سمجھنے والے، اور پھر اس سے آگے اس کا صحیح فہم رکھنے والے، اس کا تدبر رکھنے والے، اور اس پر غور کرنے والے۔ تو آپ ماشاءاللہ اس درجے میں شامل ہیں، لہٰذا آپ کو ہم کوئی بنیادی باتیں تو نہیں بتانا چاہ رہے، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ مجھے یہاں کے منتظمین نے یہ فرمایا کہ اگرچہ انہوں نے کوئی مجھے پابند نہیں کیا کسی خاص موضوع کا، لیکن انہیں اتنا پتہ ہے کہ جو قرآن کی تفہیم ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تشریح ہے، اس کے بارے میں ہمارے علماء نے جو کاوشیں کی ہیں ان کا ہم تھوڑا سا تذکرہ کر لیں، ان کا ہم تھوڑا سا ذکر کر لیں۔ مجھے اگرچہ یہ پوری طرح معلوم نہیں کہ آپ اس سے پہلے قرآن حکیم کے کن کن چیزوں کو سن چکے ہیں یا تھوڑا سا آگاہ ہو چکے ہیں، یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ اگر کوئی دوست تھوڑا سا تذکرہ کر دے تو مجھے مزید آسانی ہو جائے گی اپنی بات کو سمجھانے میں۔ آج کل تو ناسک منسوخ کے حوالے سے ٹھیک ہے، اور آج کا جو ہمارا تھا وہ غریب القرآن کے حوالے سے لکھا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ غریب القرآن کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ لیا، یہ بھی آج سے 10 منٹ میں اس پہ بات ہوئی تھی، مزید انشاءاللہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ گویا علوم القرآن میں اس کے جو موضوعات ہیں علوم القرآن کے، ان کو بھی آپ پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن میں آپ کو علوم القرآن کے بارے میں نہیں، میں آپ کو تفسیر القرآن کے بارے میں کچھ بتاؤں گا، اور مجھے یہ سن کے تھوڑی سی ایسے ایک اندر ایک فرحت کا احساس ہوا کہ آپ نسخ فی القرآن کے بارے میں آپ نے کچھ پڑھا ہے، چونکہ علوم القرآن کچھ میرا بھی موضوع ہے، اور خاص طور پر نسخ کے بارے میں چیزیں میں ڈسکس کرتا رہتا ہوں، کبھی موقع ملا تو آپ سے پھر ذکر کریں گے۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں صاحبزادہ صاحب سے کہوں گا کہ نسخ کو اگر ایک دفعہ پھر بھی موضوع بنایا جائے تو ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسی چیزیں بھی پتہ سننے کو ملیں جو شاید پہلے اس سے پہلے آپ نے نہ سنی ہوں۔ بہرحال جو ہے قرآن حکیم کی تفسیر اور تشریح اور تفہیم اور تعلیم،
تو یہ بھی علوم القرآن سے ایک ملتا جلتا موضوع ہے، کیونکہ حضرات آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی یہ کتاب نازل ہوئی، انسانوں کے لیے نازل ہوئی، اور میں نے ایک لفظ ابھی بولا تھا کہ ہدی للناس، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہے نا، انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اچھا، ہدایت اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے تو عربی زبان کا لفظ آپ سب جانتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہدایت ہوتی ہے کہ صحیح رستہ، سیدھا رستہ، اس پہ چلنا۔ ہدایت کیا ہوتی ہے؟ سیدھا رستہ۔ قرآن حکیم نے الصراط المستقیم کہا ہے نا، اہدنا، ہے نا آگے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، ہمیں چلا کس پر چلا؟ سیدھے رستے پر۔ تو قرآن یعنی گویا ایک وہی صحیح رستہ ہے، یا قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے نا، قرآن کیا کرتا ہے؟ وہ راستہ دکھاتا ہے۔ تو اگر قرآن دکھاتا ہے راستہ، یا قرآن میں صحیح رستے کی نشانات موجود ہیں اور اس میں تعلیمات موجود ہیں، تو صاف ظاہر ہے وہ ہمیں تبھی پتہ چلیں گی جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کیسے پتہ چلیں گی؟ جب ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا حضرات مکرم، یہاں پر ایک اہم بحث ہے کہ قرآن حکیم کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم کیسے سمجھیں، کس طرح سمجھیں؟ اگر ہم بر صغیر کے یہاں اور پاکستان کے پس منظر میں اگر ہم دیکھیں، سمجھیں، سوچیں، جس طرح آپ حضرات ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، تو وہ یہ کہ قرآن حکیم عربی زبان میں ہے، قرآن حکیم عربی زبان میں ہے۔ اچھا، عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، حتیٰ کہ ہماری یہ درسی تدریسی زبان بھی نہیں ہے، ہماری یہ تعلیمی زبان بھی نہیں ہے نا، نہ ہماری یہ مادری زبان ہے، نہ ہماری یہ تدریسی زبان ہے، نہ ہماری تعلیمی زبان ہے، نہ ہماری بول چال کی زبان ہے۔ اور اٹس سو سیڈ، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ ان مختلف درجوں میں سے کسی درجے میں بھی ہماری زبان نہیں ہے۔ کاش کہ ایسا ہوتا، کاش کہ یہ ہماری مادری زبان بن جاتی، کاش کہ یہ ہماری درسی زبان بن جاتی، کاش کہ ہماری یہ تعلیمی زبان بن جاتی، کہ ہماری یہ بول چال کی زبان بن جاتی، ہماری روزمرہ کی زبان بن جاتی۔ یہ بنی ہے ایسے کئی ملکوں کی جو عرب نہیں تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں، یعنی عرب تو وہ ایک خطہ تھا جس کو آج آپ سعودی عرب کہتے ہیں، اور جس کے ارد گرد یمن ہے، یا چھوٹے چھوٹے خطے دو تین تھے جس کو اب یو اے ای کہتے ہیں۔ یہ عرب تھا۔ اب کہاں عرب پہنچ گیا؟ اب آپ ساتھ دیکھتے ہیں، عراق میں عربی زبان بولی جاتی ہے، شام میں عربی زبان بولی جاتی ہے، اردن میں عربی زبان بولی جاتی ہے، لبنان میں عربی زبان بولی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ سوڈان میں پھر عربی زبان بولی جاتی ہے، مصر میں عربی زبان بولی جاتی ہے، نائجیریا میں عربی زبان بولی جاتی ہے، ایتھوپیا میں عربی زبان بولی جاتی ہے، اور مراکش میں بھی عربی زبان بولی جاتی ہے، الجزائر میں بھی عربی زبان بولی جاتی ہے، تیونیسیا میں بھی عربی زبان بولی جاتی ہے، لیبیا میں بھی عربی زبان بولی جاتی ہے، چاڈ میں بھی عربی زبان بولی جاتی ہے۔ یعنی اس طرح کے بہت سے آپ کو ممالک مزید بھی بتائے جا سکتے ہیں۔ یہ سارے عرب تھوڑے تھے، یہ عرب نہیں تھے، یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو عربائز کی، عرب بنایا ہے زبان کی وجہ سے۔ مسلمان گئے، انہوں نے وہی زبان لے لی، اپنا لی۔ صحابہ کرام گئے، انہوں نے ان کی زبان لے لی۔ عہد خلافت میں صحابہ گئے یا مسلمان گئے، عہد بنو امیہ میں مسلمان گئے، انہوں نے وہی زبان بنا لی، لے لی، اور وہ ان کی اب تک پھر مکمل وہ عرب بن گئے، عربی زبان ان کی بن گئی، ان کی تدریس، ان کی تعلیم، ان کی سب کچھ عربی زبان میں ہو گیا۔ ہمارا نہ ہو سکا، کوئی بات نہیں۔ اب یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم اگر سمجھنا چاہتے ہیں تو کیا ہے، ہمیں یا تو ترجمے پہ اکتفا کرنا پڑے گا، یا پھر تفسیر پر
ہمیں رجوع کرنا پڑے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم عربی زبان کا اتنا فہم حاصل کر لیں کہ ہم قرآن حکیم کے اس کو خود سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ہم تب بھی علماء کے محتاج ہوں گے کہ وہ ہمیں یعنی بتائیں کم از کم، اور ہم ان کی چیزوں کو دیکھیں کہ یہ قرآن حکیم یہ جو آیات ہیں، ترجمہ تو ہمیں چلو سمجھ آ رہا ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے نزول کا یہ موقع کیا ہے، اور اس سے کیا کیا احکام اخذ ہو رہے ہیں، اور اس سے کیا کیا اشارات مزید ہمیں مل رہے ہیں، اس پر مزید کتنا تدبر کیا جا سکتا ہے، مزید کتنا تفکر کیا جا سکتا ہے، یہ سارا کام جس علم میں ہوتا ہے اس علم کو تفسیر کہتے ہیں۔ یہ سارا کام جس علم میں ہوتا ہے اس علم کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں۔ تفسیر جو لفظ ہے باب تفعیل ہے، ایسا ہے نا جی، باب تفعیل ہے۔ اس کا مادہ فا، سین اور را، 3 لفظ ہیں، فا، سین اور را، فسرن، یہ اس کا مادہ ہے۔ فسرن کس کو کہتے ہیں؟ فسرن کہتے ہیں کسی چیز کو جو ہے نا اس سے پردہ یا اوپر کوئی چیز پڑی ہے تو ہٹا کے اس کو عریاں کر دینا، اس کو ظاہر کر دینا، یعنی کوئی چیز ہے اور اس پہ اوپر کوئی چیز آگے اوپر لگی پڑی ہے، اس کو آپ ہٹا دیں۔ مثلا جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ گھوڑا ہے نا، گھوڑا یا اونٹ، اس کے اوپر پالان ہوتا ہے جو بنا ہوا کہ جس پہ اوپر بیٹھ کے تو سواری کی جاتی ہے، تو ہاں پیڈل بھی کہتے ہیں انگریزی، سیڈل بھی کہتے ہیں جی، SEDDLE، سیڈل بھی، کہ اس کو آپ ہٹائیں اور وہ کیا ہوگا، اس کی پیٹھ نظر آنی شروع ہو جائے گی گھوڑے کی یا اونٹ کی، تو وہ کہتے ہیں فسرت النعل، یہ میں نے اس کو کیا کیا، ہٹا دیا، اور وہ اب بالکل کلیئر ہو گئی ہے، نظر آ رہی ہے کہ اس کا رنگ کیا ہے، اس کے پہ بال کتنے ہیں جی۔ ہاں، اس سے ہے تفسیر، جس کے معنی عربی میں کیے گئے الابانہ، الکشف، الاظہار، کسی چیز کو واضح کر دینا، کسی چیز کو کھول دینا، کسی چیز کو ظاہر کر دینا، الابانہ والکشف والاظہار، یہ ہے التفسیر۔ تفسیر کے معنی ہے ظاہر کر دینا، کھول دینا، عیاں کر دینا، نمایاں کر دینا۔ تو اصطلاح میں کہتے ہیں کہ هو علم یفہم بہ مراد اللہ تعالی علی قدر الطاقت البشریہ، ایسا علم جس میں اللہ کی مراد کو سمجھنے کی کوشش کی جائے انسانی استطاعت کی حد تک۔ تفسیر کون سا علم ہے؟ ایسا علم ہے جس میں اللہ کے کلام کے معانی کو، اللہ کے کلام کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے انسانی استطاعت کی حد تک۔ انسانی استطاعت کیوں کہہ رہے ہیں ہم، یا فہم مراد اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے نا۔ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، یعنی سمجھ لیں، یوں سمجھ لیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یوں سمجھ لیں کہ یہ جیسے کوئی پیغام ہے، کوئی خط ہے، کوئی نوٹیفیکیشن ہے، یہ کیا ہے؟ کوئی نوٹیفیکیشن ہے، کوئی خط ہے کسی حکمران کا، وزیر اعظم کا، صدر کا، کسی اور زبان میں ہے اور ہم تک آیا ہے۔ اب ہمیں جو ہے اس کو سمجھنا ہے کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے، اس نوٹیفیکیشن میں کیا لکھا ہوا ہے، تو اب ہم اپنی استطاعت کی حد تک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے نا۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت بادشاہ کے، حاکم کے ذہن میں کیا تھا جب وہ یہ لکھوا رہا تھا، تو ہم اپنی استطاعت کی حد تک اس کو سمجھنے کی کیا کریں گے؟ کوشش کریں گے۔ یہ مثال اگرچہ پوری طرح صادق نہیں آتی،
مثال پوری طرح صادق نہیں آتی، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو وہ مثال بنا نہیں سکتے کہ ہم اگر بادشاہ کی بھی مثال دیں تو بادشاہ کی کیا مجال اللہ کے سامنے۔ تو اللہ کی مراد کو سمجھنا، اللہ کی مراد کو سمجھنا کہ اس اللہ کے کلام سے جو ہمارے لیے ہے، اللہ کی مراد کیا ہے، ہاں ہم انسانی استطاعت کی حد تک اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو انسانی استطاعت کی حد تک اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ علم تفسیر کہتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچ سکتے ہیں یا پوچھ سکتے ہیں کہ اس علم تفسیر کا آغاز کب سے ہوا؟ یہ علم تفسیر کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا؟ تو یہ سوال آسان نہیں ہے، ورنہ پڑھانے والا کہے یہ تو بڑا آسان سوال ہے، میں اس کا آپ کو ابھی جواب دے دیتا ہوں۔ تو آسان میں اس لیے آسان نہ ہونا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب اللہ کا یہ کلام نازل ہونا شروع ہوا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کو پتہ ہوگا غار حرا کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، ہے نا؟ پتہ ہے نا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 41واں برس، رسول اللہ کی عمر مبارک کا 41واں سال قمری مہینے کے اعتبار سے، قمری مہینے کے اعتبار سے، شمسی سال کے اعتبار سے 40واں سال تھا وہ، قمری اعتبار سے 41واں برس، اور رمضان کا مہینہ، محرم سے سال شروع ہوتا ہے، رمضان کا مہینہ، اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علامات اور نشانیاں تو اس سے پہلے کچھ نظر آ رہی تھیں، جیسے رؤیا صادقہ، سچے خواب کا آنا، ہے نا؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یعنی کچھ نشانیاں دوسرے بھی دیکھ رہے تھے، اور کچھ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی محسوس فرما رہے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اس ماحول سے، یہ 3 سال ہو چکے تھے، غار حرا میں جانا کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہے، یہ پچھلے 3 برسوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹا سا شہر تھا، تو یعنی سمجھ لیں کوئی تقریباً 9-10 ہزار کی آبادی ہوگی مکہ کی، اس وقت 9-10 ہزار کی آبادی ہوگی، سن رہے ہیں؟ 9-10 ہزار کی آبادی، یعنی وہ جو سارا پھیلا ہوا تھا، کچھ پہاڑوں کے اندر ہے، کچھ باہر ہے، کچھ اس طرف ہے، تو اس شہر کو، بستی کو چھوڑ دینا، نکل جانا، اور تقریباً 3 میل جو تقریباً 4.5 کلومیٹر 5 کلومیٹر بنتا ہے غار حرا میں، وہاں چلے جانا اور وہاں کئی دن رہنا، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہم سیرت کی طرف نہ چلے جائیں، موضوع ہمیں قرآن کا کہا گیا ہے۔ بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تھے، اور یہ وہ علامت تھی کہ آپ علیہ السلام ابھی مطمئن نہیں تھے اس ماحول سے، اور وہ شاید جستجو تھی کہ وہ کہاں ہے وہ پیغام، وہ کلام کب لے کے آئے گا اور کون لے کے آئے گا۔ تو اسی اثناء میں فرشتہ جبریل اور آپ پر یہ وحی کا نزول شروع ہوا، اور وہ پھر مکہ کے 13 سالوں میں جاری رہا۔ مکہ کی 13 برس کی جو زندگی ہے رسول اللہ کی نبوت اور ہجرت کے درمیان، نبوت اور ہجرت کے درمیان 13 برس کی زندگی میں جاری رہا۔ پھر ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال تک جو 10 برس کی مدنی زندگی ہے اس میں بھی جاری رہا۔ تو 13 اور 10 کتنے برس ہو گئے؟ تقریباً 23 برس۔ ان 23 برس میں قرآن حکیم نازل ہوتا رہا، اور جو آخری آیت نازل ہوئی وہ بعض کے خیال میں کوئی 7 یا 8 دن پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال سے، اور بعض کے خیال میں 82 دن پہلے وہ نازل ہوئی آخری آیت۔ تو یہ 23 برس میں مسلسل قرآن حکیم نازل ہوتا رہا۔ تو پھر اس کی تفسیر کا آغاز کب ہوا، وہ کیسے ہوا؟ تو ہم اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے، ایک جواب اس کا یہ دیا جا سکتا ہے کہ اس کی تفسیر کا آغاز بھی اس کے نزول کے ساتھ ہی، اس کی تنزیل کے ساتھ ہی اس کی تفسیر کا آغاز بھی ہو گیا تھا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس کی وضاحت فرماتے تھے جہاں جو موقع ہوتا تھا جو بھی وہ تفسیر تھی نا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کے اس بارے میں، قرآن کلام اللہ کے بارے میں جب کوئی سوال صحابہ کرام میں سے کوئی کرتا تھا کہ اللہ کے رسول اس سے کیا مراد ہے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جواب دیتے تھے تو وہ کیا ہوتا تھا، ان میں سے کچھ چیزیں حدیث کی کتابوں میں بعد میں نقل بھی ہوئی ہیں، کچھ چیزیں، بہت کم چیزیں نقل ہوئی ہیں، جس کو امام بخاری نے یا امام مسلم نے یا بعض دیگر ہمارے محدثین نے کتاب التفسیر میں جمع کر دیا ہے. کس میں جمع کر دیا ہے؟ اچھا، وہ کتاب التفسیر میں رسول اللہ کے فرامین ہیں زیادہ، ہیں تھوڑے سے، کیا ہیں تھوڑے سے، لیکن ہیں وہ فرامین رسول اللہ کے. اور اس کا ٹائٹل کیا دیا ہے ان محدثین نے؟ کتاب. تو پھر میرا ایک یہ جواب درست ہوا نا کہ پھر پہلے مفسر کون ہوئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے. ٹھیک ہے. مثلا وہ جو ہے نا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، یہ آیت نازل ہوئی نا تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے نا، پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول، یعنی نجات ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اس نے کوئی ظلم نہ کیا. اور ظلم عربی زبان میں وہ جانتے تھے، صحابہ کرام تو جانتے تھے، ان کی تو اپنی زبان تھی نا کہ ظلم ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کے اصل مقام سے کیا کر دینا، ہٹا دینا ہے. جی میں اس کو یہاں رکھ لوں، یہ پانی والی بوتل ہے اور میں کی بورڈ پہ رکھ دوں، ہے نا، خراب ہو جائے گا نا، وہ نہیں رکھنے دے گا نہیں سر، خراب ہو جائے. یہ ظلم ہے. یہ کیا ہے؟ چاہے چھوٹی کوئی زیادتی ہو اپنی جگہ سے ہٹانا ہو یا کوئی بڑی چیز ہو. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یعنی ہم سے چھوٹا موٹا تو ہم انسان ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے کوتاہی آدمی سے ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول پھر یہ کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے ان کی پریشانی کو بھانپ لیا اور فرمایا، او نہیں اللہ کے بندو، یہ تمہاری ان روزمرہ کی یہ چھوٹی موٹی کوئی ایسے کوئی بات اوپر نیچے ہو جاتی ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ پھر تمہاری نجات نہیں ہوگی. فرمایا تم کیا قرآن حکیم نہیں پڑھتے ہو جس میں ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم؟ اس سے مراد وہ ہے کہ اگر تم ایمان لائے اور تم نے ظلم کی، شرک کی آمیزش نہیں کی ہوگی نا، پھر تمہاری نجات. پھر وہ مطمئن ہو گئے، وہ تو ہم نہیں کرتے، پھر ٹھیک. یعنی اب یہ یہاں مسئلہ ہوا اور اللہ کے رسول نے کیا کیا، اس آیت کی کیا کر دی، تشریح کر دی. اسی طرح وہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان مدینہ طیبہ میں 3 ہجری 2 ہجری کا ہی واقعہ ہے یہ. تو وہ جب آیا کہ روزہ پورا کرو، ثم اتم الصیام الی اللیل، اور اس سے پہ حتیٰ وہ ہے نا یہاں تک کہ وہ ہے نا الخیط الاسود من الخیط الابیض ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ وہ بھی جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے کیا ہو جائے، ممیز ہو جائے. تو یہ چونکہ رمضان کے جو احکام ہیں تدریجی نازل ہوئے تھے، ہے نا، تدریجی. آپ کو پتہ ہے شروع میں جب روزہ تھا تو وہ یہ ہوتا تھا کہ افطار کیا نا، کیا کیا، افطار کیا، اور اس کے بعد اگر سو گئے تو جو ہی سوئے روزہ اگلا شروع ہو گیا، اگلا دن اگلا صوم شروع ہو گیا. جو ہی آنکھ لگی نا تو اب جو ہے پابندی لگ گئی، بڑی پریشانی ہوتی تھی. پھر یہ آیا کہ نہیں بھائی، اب ولا تم جو ہے نا رات کو اپنی ازواج کے ساتھ، اس کی اجازت بھی دے دی گئی. پھر بعد میں یار یہ اجازت مل گئی، چلیں جی یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ نہیں، تم نہ کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممیز ہو جائے. تو حضرت عدی بن حاتم نے کیا کیا، 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے کہ جب سفید دھاگا مجھے کلیئر نظر آنا شروع ہو جائے گا نا تو پھر میں اپنا روزہ وہ کھانا پینا بند کر دوں گا.
تو کسی نے صبح جا کے بتایا اللہ کے رسول یہ جو ہے نا حضرت عدی نے نا تو یہ کیا ہے کہ سفید اور سیاہ دھاگا اپنے تکیے کے نیچے رکھ. تو نبی علیہ السلام مسکرائے, عدی واہ بھائی واہ, تیرا تکیہ تو اتنا بڑا ہے کہ جس میں دن اور رات دونوں سما گئے ہیں. یعنی وہ سفید دھاگے اور سیاہ دھاگے سے مراد تو رات اور دن کا تمجیز تھی کہ جب صبح صادق ہو جائے تو پھر تم نے کھانا پینا بند کر دینا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی فرامین منقول ہیں جس میں آپ کیا کر رہے ہیں, قرآن حکیم کی تفسیر بیان کر رہے ہیں. بہت کم ضرورت پیش آئی چونکہ صحابہ رضی اللہ عنہم وہ وہیں کے رہنے والے تھے نا, ادھر ہی کے باسی تھے نا, ان کے سامنے ہی تو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی, ہے نا. انہی میں سے کوئی سوال کرتا تھا یسألونک عن المحیض, ادھر سے جواب آ جاتا تھا. یسألونک عن الانفال, ادھر سے جواب آ جاتا. یسألونک عن الاہلہ, ادھر سے جواب آ جاتا تھا. انہی میں سے کوئی سوال کرتا تھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے, تو آپ علیہ السلام انتظار کرتے تھے کہ بھئی کوئی جواب آتا ہے میں تمہیں بتا دیتا ہوں. تو وہ جو ہی آیات نازل ہوتی تھی تو سب نے پتہ ہی ہے کہ یار سوال فلاں نے کیا تھا, مسئلہ یہ تھا ہمارا. اکثر چیزیں ان کو سمجھ آ جاتی تھی, جہاں نہیں آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے. جو آپ بتا دیتے تھے وہ کیا تھی, تفسیر. اللہ کے رسول, اب یہ ذہن میں رکھیے گا یہ بات, ہو سکتا ہے بعد میں آگے میں یہ بھی کہہ دوں کہ نہیں وہ تفسیر کا آغاز وہاں سے نہیں بلکہ وہاں سے, لیکن ابھی یہ بات ذہن میں رکھیں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ چیزیں بتا رہے ہیں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی وضاحت فرما رہے ہیں, تشریح فرما رہے ہیں. آپ کن ذرائع کی مدد سے, کن مآخذ کی مدد سے, کن سورسز سے قرآن کی تفسیر فرماتے تھے؟ یہ میں نے سوال کیا ہے, کاش کہ آپ لکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تفسیر قرآن میں مآخذ کیا تھے, سورسز کیا تھے, آپ کہاں سے اخذ کر کے قرآن کی تفسیر فرماتے تھے. چونکہ ابھی بعد میں آپ کو یہ, اب جب تفسیر کے مآخذ کبھی پڑھیں گے نا, مجھے نہیں پتا آپ نے یہ پڑھے ہیں کہ نہیں پڑھے, ابھی نہیں پڑھے. جب تفسیر کے مآخذ ایک عام فہم عام کتاب میں سوال آپ پڑھیں گے نا, اس میں لکھا ہوگا تفسیر کے مآخذ میں سب سے پہلے قرآن حکیم خود, پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, پھر اس کے بعد جو ہے وہ اقوال صحابہ, پھر اقوال تابعین, پھر جو ہے ہوگا کہ جی جو اہل کتاب صحابہ تھے ان کی روایات, اور پھر اسی طرح صرف و نحو کے قواعد اور جاہلی شاعری اور بہت سی چیزیں آگے تفسیر کے مآخذ میں آئیں گی. تو ان مآخذ میں خود نبی کریم علیہ السلام کی احادیث اور سنت ایک ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن ابھی ہم اس سے پہلے ہیں, اور پہلے ہم ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں جو ہے 23 سال کا ہی, اس میں تفسیر کے مآخذ کیا تھے. تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں تفسیر کے کیا مآخذ ہوں گے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کہاں سے تفسیر اخذ کر کے بتاتے ہوں گے؟ شاباشی. میں نے سوال اس لیے کیا ہوتا ہے, بعض اوقات جو ہے نا آدمی سوچتا ہے اور کوئی چیز وہ ایسی آ جاتی ہے کہ جو بڑی مفید ہوتی ہے ذہن میں. تفسیر الزلال کی طرف, تفسیر الزلال کی طرف سے آیات اور وہاں سے چیزیں ٹھیک ہے. انہوں نے یہ فرمایا, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کیا کہنا ہیں؟ انٹیلیجنٹ تھے, ان کو اتنی حکمت تھی, اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹلی سمجھا دیتے تھے, ان کو فہم تھا ان سب چیزوں. ٹھیک ہے, چلیں ایک دو جملے آپ کے اہم ہیں وہ ہم ذہن میں رکھیں گے. اصل کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ٹوینس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی استاد محترم ہوتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی استاد محترم کا سبجیکٹ اللہ پاک کی, یہ آپ کو جو بھی سکھانا تھا وہ اللہ پاک نے سکھانا تھا, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے رجوع کرتے. ٹھیک جی, مولانا. اللہ رب العزت کا اپنے پیارے محبوب کے دل پر القاء کر دینا بات کا سب سے اتھینٹک سورس ہی نہیں. ایسا یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مثلا ہم نے کسی کو سمجھانا ہو نا, اسٹوڈنٹ کو, اب فرض کیا ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں, آپ استاذ بن گئے ہیں, آپ نے یہ چیز سمجھانی ہے کہ سر آپ نے دیکھے نا, آپ نے کہا کہ جو تیسرا دور تھا تفسیر کا, اس میں تو مآخذ سے نمبر 1 قرآن, نمبر 2 حدیث, نمبر 3 یہ, نمبر 4 یہ. ابھی آپ وہ مجھے اس طرح کو بتائیں نا, یعنی یہ سوال جب ہم سے ہو تو ہم کیسے مطمئن کریں گے؟ جی پلیز, جی پلیز. قرآن خود, شاباش. قرآن خود, قرآن کے مضامین ہیں ان سے دیکھ کے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ
کے علاوہ جو انسان کا اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے جس میں شاباش، ٹھیک ہے، گڈ. آپ جی پلیز. میرے ذہن میں ایک مثال بھی آ رہی ہے جس میں حضرت خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سوال انہا ہاں تو وہ سوال کرتے ہیں تو حضور نے وہ بیان فرمایا تھا وہی مسئلہ جو پہلے سے رائج تھا کہ آپ کا نکاح ختم ہو گیا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی. یعنی اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلے رائج تھا اس کا شاباش جی پلیز. یہی جو انہوں نے کہا ہے. آپ بھی وہ وکیل ہوتا ہے نا، وکیل کہتا ہے میں ان کے سارے دلائل میں بھی اپناتا ہوں. تو جی پلیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا. ٹھیک ہے. پہلے تو وہی سوچ کے قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، اگر قرآن نے خود ہی وضاحت کی ہوئی ہے اس کی دوسری آیات میں تو پہلی تفسیر وہ بنے گی. دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء یا انتظار کرنا کسی مسئلے کے بارے میں، وہ آیت نازل ہو جانا. نہیں، یہ پھر آپ تکرار کر رہے ہیں نا. جب اللہ کے رسول علیہ السلام اگر انتظار فرما رہے ہیں کسی آیت کے نزول کا، تو پھر تو وہی آپ پہلے کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہی، تو وہ جو اور آیت نازل ہوئی ہے وہ بھی تو قرآن ہی کی آیت ہوئی نا. تو پھر تو ایک ہی ماخذ آپ بتا رہے ہیں، قرآن ہی بتا رہے ہیں. ٹھیک، بہرحال آپ سب نے ٹھیک بتایا ہے. کسی نے اس کے اندر بنتے تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام. نہیں، کسی نے بھی غلط نہیں کہا، سب نے تقریباً. سر میں آئی جی پلیز. سر حدیث قدسی حدیث جبرائیل بھی تو اس میں آ سکتا ہے نا. ٹھیک ہے جی، اس کو بھی ہم ساتھ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، یہ آپ نے جو بتایا یہ تقریباً صحیح بتایا ہے. آپ نے سنا ہے ہمارے دوستوں نے کیا بتایا اس کا جواب؟ چلے میں پھر ابھی بتا دوں گا. سب سے جو کریکٹ جواب کہہ لینا جو قریب ترین ہے صحت کے، وہ ہمارے اس ساتھی نے بتایا ہے. اور وہ بتایا ہے کہ نمبر 1 قرآن حکیم، اور دوسرا انہوں نے بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے نا اس ماحول سے اور اس پس منظر سے، اب یہی کہہ رہے تھے نا، اس ماحول سے اور اس پس منظر سے آگاہ ہوتے تھے، اور آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے بتائیے؟ اخذ کر لیتے تھے. اور میڈم نے جو شروع میں کہا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنے انٹیلیجنٹ تھے، انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے. اچھا، اب ان سارے بیانات کو ملائیں نا تو 2 ماخذ بنتے ہیں. ایک خود قرآن. میں عزیز ساتھیوں، میں صرف پہلے اب میں وضاحت کر دوں کہ اب ہم یہ کس پس منظر میں بات کر رہے ہیں. جب ہم نے کلاس میں بچوں کو سمجھانا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ انہیں کہیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بتا دیتے تھے، سمجھ نہیں آئے گی ان کو. ابھی ہم ان کو نمبر وائز کیا بتا رہے ہیں. نمبر 1 قرآن حکیم خود، جو اللہ کی جو آیات دیگر نازل ہوئی تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہی کو کیا کرتے تھے؟ بطور مثال کے پیش فرماتے تھے. جیسے کہ وہ ہے نا کہ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، تو آپ نے کیا فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم. اسی طرح کی اور آیات موجود ہیں جس میں آپ نے سمجھانے کے لیے ایک دوسری آیت کو کیا کیا ہے؟ کوٹ کیا ہے. اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو ایک اجتہاد ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا اجتہاد تھا، جو آپ اپنا فہم تھا، جو آپ کی اپنی سمجھ تھی، جو اللہ کے ان فرامین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں خود سے معلوم ہو جاتی تھیں، وہ بھی جو ہے نا وہ کیا ہے؟ دوسرا اہم ماخذ ہے. مثال کے طور پر میں اس کی مثال دوں آپ کو کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے جو نکاح ہے اس میں کچھ اجازتیں ہیں اور کچھ پابندیاں ہیں. کچھ اجازتیں ہیں اور کچھ کیا ہیں؟ مثلا میں اگر پابندی کی بات کروں تو پابندی یہ ہے نا کہ کچھ خواتین کو محرمات میں شمار کر دیا گیا ہے کہ ان سے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ہے نا ایسا. 9 محرمات کا ذکر قرآن حکیم میں ایک جگہ موجود ہے. اچھا، اسی طرح ان محرمات میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ یہ کہ تم 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو. اچھا، ابھی آپ کو علماء ہیں، اکثر آپ جانتے ہوں گے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ابھی ایک مسلمان کے لیے ایک نکاح میں پھوپھی اور بھتیجی اور خالہ اور بھانجی کو بھی جمع نہیں کیا جا سکتا. پتہ ہے؟ پھوپھی ہو اور اس کی بھتیجی ہو، یہ دونوں ایک نکاح میں نہیں آ سکتے.
اور خالہ اور بھانجی یہ بھی دونوں ایک نکاح میں، یعنی اگر اہلیہ آپ کی اس کی جو بھانجی ہے وہ بیک وقت اس ایک نکاح میں نہیں آئیں گی، آپ وہ خالہ کو چھوڑیں گے تب ان کی بھانجی سے نکاح ہو سکے، ورنہ نہیں، حرام ہے، حرام ہے۔ اچھا، یہ بات قرآن حکیم میں کہیں نہیں ہے، یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اور کب بتائی تھی؟ یہ جو آیت ہے وان تجمعوا بین الاختین، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بہنوں کو بھی نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، اسی طرح خالہ بھانجی اور پھوپھی بھتیجی کو بھی۔ اس آیت کی تشریح میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو فرما رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ اجتہاد۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد یعنی وہ آپ کو کون بتاتا تھا؟ وہ وہی بات ہے جو آپ سب نے کی ہے کہ وہ اللہ بتاتے، وہ اللہ رب العزت کا کی وہ تعلیم تھی، وہ اللہ کی وہ دی ہوئی وہ عطا ہے جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان چیزوں کو سمجھ کے اور اس کا حکم آگے لوگوں کو بیان فرماتے تھے۔ تو سمجھ لیں کہ عہد نبوی جو 23 برس کا ہے، قرآن مکمل ابھی نازل نہیں ہوا تھا، لیکن جہاں جہاں پوچھا جاتا تھا اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ یہ تفسیر کا سمجھ لیں ابتدائی دور تھا، عہد نبوی میں تفسیر ایسے ہوتی تھی۔ عہد صحابہ میں تفسیر کیسے ہوتی ہوگی؟ تو عہد صحابہ میں تفسیر ایسے ہی ہوتی ہوگی، ہوتی رہی ہے، میں اس کی مثالیں بھی دے سکتا ہوں کہ وہ سب سے پہلے قرآن سے تفسیر کرتے تھے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، اللہ کے رسول کی سنت اور حدیث سے، اور تیسرے نمبر پر پھر صحابہ کا اجتہاد بھی ہوتا تھا۔ تیسرے پہ کیا ہوتا تھا؟ اچھا، اب صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا۔ آپ کو یہ ادوار کا کچھ نہ کچھ پتہ ہونا چاہیے، تاریخ سے کچھ نہ کچھ۔ مثال کے طور پر دیکھیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد کتنا ہے؟ 23 برس میں نے بتایا ہے نا، 23 برس۔ اور اس کو اگر آپ ہجری سن میں دیکھیں، ہجری سن میں دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال 11 ہجری کو ہے۔ کس کو ہے؟ یعنی قمری جو مہینے، قمری سال تھے نا، 10 پورے ہو گئے، 10 قمری سال، قمری اعتبار سے 10 سال پورے ہو گئے۔ 11ویں سال کا مہینہ ربیع الاول تھا، پہلا محرم ہے، دوسرا صفر ہے، اور یہ تیسرا مہینہ تھا جس میں آپ علیہ السلام کا وصال مبارک ہو۔ تو گویا 10 برس یہاں اور 13 برس ہیں مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ میں۔ تو یہ 23 برس کا یہ دور ہے۔ اس کو آپ شروع کر سکتے ہیں کہ نبوت سے شروع کر کے، ایک نبوی سے شروع کر کے 11 ہجری تک، ایک نبوی سے شروع کر کے کہاں تک؟ یہ پہلا دور ہو گیا اسلام کا، یہ اسلام کا پہلا دور ہو گیا۔ دوسرا دور جس کو ہم صحابہ کا دور کہہ رہے ہیں، یہ ہم میں علمی اعتبار سے تقسیم کر رہا ہوں، حکومت کے اعتبار سے تقسیم نہیں کر رہا، حکومت کے اعتبار سے نہیں، علمی اعتبار سے، یا سمجھ لیں طبقاتی اعتبار سے تقسیم کر رہا ہوں۔ کس سے؟ طبقہ، یعنی ایک رسول اللہ کا عہد ہو گیا، ایک صحابہ کا طبقہ ہے، ایک تابعین کا طبقہ ہے، تبع تابعین کا طبقہ ہے، اور آگے اس طرح۔ تو صحابہ کا دور شروع ہم کر رہے ہیں 11 ہجری سے، جب رسول اللہ کا دور ختم ہو رہا ہے تو کس کا دور شروع ہو گیا؟ صحابہ کا۔ 11 ہجری سے شروع کر رہے ہیں، اس کو آپ لے جائیں 100 ہجری تک، 11 ہجری سے 100 ہجری تک۔ آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے، آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے۔ تو 11 ہجری سے 100 ہجری تک صحابہ کا دور ہے۔ اگر آپ اس کو ویسے حکومتی یا سیاسی لیول پہ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں خلافت راشدہ بھی آ گئی، اور اس میں بنو امیہ کا عہد بھی آ گیا۔ بنو امیہ کا عہد 132 ہجری تک ہے، لیکن ہم صحابہ کے دور کو کہاں ختم کر رہے ہیں؟ 100 ہجری کو۔ ان کے جو 32 سال ہیں وہ صحابہ کے عہد سے ہٹ کے ہیں، باقی سارا جو 90 سال ان کی ہے، 80 سال وہ ان کی اس میں شامل ہے۔ اچھا، اب ہم آگے چلیں تو 100 ہجری سے آگے
سمجھ لیں کہ مزید 100 سال وہ تابعین کا دور ہے. 100 ہجری سے مزید اگلا 100 سال کن کا ہے؟ تابعین کا ہے. اور ہم یہ 3 ادوار یہاں ختم کر دیتے ہیں. تفسیر کا پہلا دور عہد نبوی، تفسیر کا دوسرا دور عہد صحابہ، یہ آپ نوٹ کر لیں پلیز. تفسیر کا پہلا دور عہد رسالت، تفسیر کا دوسرا دور عہد صحابہ، اور تفسیر کا تیسرا دور عہد تابعین. اور اب تفسیر کا چوتھا دور، اس کو ہم لکھیں گے عہد تدوین. تفسیر کا چوتھا دور کیا لکھیں گے؟ عہد تدوین. تدوین کا مطلب ہوتا ہے باقاعدہ کسی چیز، کسی کتاب کو مدون کرنا، باقاعدہ کسی کتاب کو تصنیف کرنا. ایسے جیسے آپ کے پیچھے یہ کتاب پڑھی ہے، یہ تفسیر کی کتاب پڑھی ہے نا، اس کا کیا ہے؟ ٹائٹل پیج ہے، اس کے مصنف کا نام لکھا ہوا ہے، اس کے سمن مقدمہ ہے شروع میں، اس کے بعد صفحہ نمبر 1 سے شروع ہوتی ہے اور فرض کیا 300 صفحات تک جاتی ہے. یہ ہوتی ہے باقاعدہ تدوین، باقاعدہ تصنیف. تو یہ ہم شروع کرتے ہیں کہ 200 ہجری کے بعد کون سا تفسیر کا دور ہے؟ باقاعدہ تدوین کا دور. اور وہ تصنیف اور تدوین اب تک ہو رہی ہے. وہ کیا ہو رہی ہے؟ کمپائل کرنا. ہاں جی، وہ کمپائلیشن اب تک ہو رہی ہے. اچھا، یہ ہے تفسیر کا آغاز اور ارتقاء. لیکن صاحب ظاہر ہے اس سے آپ کو ہم اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا تو دیں گے. مثلا کتاب میں اگر بتاؤں نا، عربی کی کتاب ہے محمد حسین ذہبی کی التفسیر والمفسرون، عربی زبان کی 3 جلدوں میں ہے التفسیر والمفسرون. اس کا اردو ترجمہ یا تلخیص ہوئی ہے 1 جلد میں، اسی کتاب کا اردو ترجمہ و تلخیص. اس کا نام رکھا گیا ہے تاریخ تفسیر و مفسرین، تاریخ تفسیر و مفسرین. اور وہ ترجمہ کیا ہے غلام احمد حریری نے، غلام احمد حریری نے. اس میں آپ کو یہ جو میں نے ابھی 4 ادوار بتائے ہیں، ان 4 ادوار کی تفصیل مل جائے گی. حریری، ہارا، یہ ول نہیں، تاریخ تفسیر و مفسرون، سوری مفسرین. ترجمہ جو ہے نا اس میں مفسرین ہے، جو اصل کتاب ہے وہ المفسرون ہے. تو میں یہ عرض کر دوں کہ ان کے بارے میں اگر ہمیں موقع ملا تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اہم اہم چیزیں کیا تھیں ان 4 ادوار میں. اس کے بعد حضرات جب کچھ وقت گزرتا ہے نا تفسیر پر، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خاص فن کی تفسیریں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیسی تفسیریں آنا شروع ہو جاتی ہیں؟ خاص فن کی. مثلا کچھ تفسیریں ہوں گی جو بالکل مأثور تفسیریں ہیں، یعنی پوری تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے یا صحابہ کے اقوال سے یا تابعین کے اقوال سے کی گئی ہے، اپنی رائے اس میں نہیں ہے شامل. کچھ تفسیریں آئیں گی جو فقہی اور احکامی تفسیریں ہوں گی. کون سی ہوں گی جی؟ فقہی اور احکامی تفسیریں. اس میں وہ قرآن حکیم سے شریعت کے احکام نقل کر کے، اخذ کر کے، استنباط کر کے وہ اپنی کتاب میں درج کرتے جا رہے ہیں، اپنی کتاب میں درج کرتے جا رہے ہیں، کتاب میں درج کرتے جا رہے ہیں. کوئی مفسر امام ابو حنیفہ کے اصولوں کے مطابق، کوئی مفسر امام شافعی کے اصولوں کے، کوئی امام مالک کے اصولوں کے مطابق، کوئی امام احمد بن حنبل کے اصولوں کے. احکام القرآن جساس کی ہمارے سامنے آ جاتی ہے. احکام القرآن الکیال ہراسی کی شافعی مکتبہ فکر میں سامنے آ جاتی ہے. الجامع لاحکام القرآن امام قرطبی کی مالکی فقہ میں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. یہ احکامی تفسیریں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. پھر کچھ تفسیریں ایسی ہوں گی جو صوفیانہ طرز پہ لکھی ہوں گی، علامہ تستری کی، ابن عربی کی، ایسی تفسیریں ہوں گی جو صوفیانہ انداز میں اور صوفیانہ رموز و اسرار لیے ہوئے ہوں گی. پھر کچھ تفسیریں ایسی ہوں گی کہ جو کلامی تفسیریں کہلائیں گی. ان کا آغاز معتزلہ کریں گے. پیچھے آپ کے سامنے الکشاف یہ پڑھی. معتزلہ کی تفسیریں آئیں گی جو کلامی تفسیریں ہوں گی، جو متکلمین کی تفسیریں ہوں گی. پھر معتزلہ کا جواب دینے کے لیے ابو منصور ماتریدی کی تفسیر آ جائے گی، امام ابو الحسن العشری کی تفسیر آ جائے گی، امام رازی کی مفاتیح الغیب آ جائے گی.
امام بیضاوی کی جو ہے نا وہ انوار التنزیل آ جائے گی ہیں، تو یہ تفسیریں آ جائیں گی معتزلہ کا جواب دینے کے لیے. یہ ساری کلامی تفسیریں کہلائیں گی، متکلمین کی تفسیریں کہلائیں گی. اس کے بعد جو ایک بڑا یعنی اس عہد سے کچھ پہلے کا شروع کیا وہ اہل تشیع کا مکتب فکر، ان کی اپنی تفسیریں آ جائیں گی. معتزلہ کی اپنی تفسیریں آ رہی ہیں، اہل سنت کی اپنی تفسیریں آ رہی ہیں، اہل تشیع کی اپنی تفسیریں آ رہی ہیں. میں نے بتایا معصور تفسیریں خالص، پھر میں نے بتایا فقہی تفسیریں، پھر میں نے بتایا صوفیانہ تفسیریں، پھر میں نے بتایا کلامی تفسیریں. مزید وقت گزرے گا تو پھر تفسیریں آ جائیں گی جیسے جس کو علمی تفسیر کہتے ہیں یا سائنسی تفسیر کہتے ہیں. پھر مزید وقت گزرتا ہے تو جامع تفسیریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو علامہ طنطاوی جوہری کی تفسیر آئے گی، اس کے بعد جو ہے وہ ابن عاشور کی التحریر والتنویر آ جائے گی، اس کے بعد وہبہ زہیلی کی التفسیر المنیر آ جائے گی. یہ عرب دنیا کی تفسیروں کی بات ہم کر رہے ہیں، اور شروع ہم نے اللہ کے رسول کے دور سے کیا ہے، اور ابھی ہم پہنچ گئے ہیں یہ جو ہے نا شام میں دمشق میں وہبہ زہیلی جو اسی صدی کے ہیں، 21ویں صدی عیسوی کے ہیں، یہاں تک 20ویں صدی عیسوی کے ہیں، یہاں تک پہنچ گئے. لیکن یہ عرب دنیا کی بات کر رہے ہیں. آپ کی تفسیر کا نام کیا ہوتا ہے؟ التفسیر المنیر. نہیں سوری، علمی کے بعد، علمی سائنسی کے بعد کون سی؟ جامع تفسیری رجحان. اب اگر ہم ہندوستان کی بات کریں، بر صغیر کی، اس کی زبان عربی نہیں ہے، پھر وہی بات آ گئی. یہ ہم ان خطوں کی بات کی تھی جن کی زبان عربی تھی، یعنی عرب سے نکلے ہیں، بھلے عراق میں آ جائیں، بھلے شام میں چلے جائیں، لبنان میں چلے جائیں، فلسطین میں چلے جائیں، مصر میں آ جائیں، سوڈان میں آ جائیں، تیونس میں آ جائیں، یہ سارے عرب ہو گئے، انہوں نے عربی میں ہی تفسیریں لکھی. امام قرطبی تو اندلس کے تھے، جو مسلمانوں کے 700 سال ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس رہا، اور اسی میں وہ البحر المحیط جو نحوی تفسیر ہے ابو حیان اندلسی کی، وہ بھی اسی خطے میں لکھی گئی ہے. امام راغب اصفہانی اگرچہ ہیں لیکن یہ بھی جو ہے نا وہ وہاں پڑھتے رہے. اسی طرح یہ جو آپ کے لغات والے ہیں، تاج العروس والے ہیں یا القاموس والے ہیں، یہ بھی وہیں کے باسی رہے ہیں. تو یہ ان خطوں کی تفسیریں تھیں. اگر ہم ہندوستان میں آ جائیں، بر صغیر میں آ جائیں، تو یہاں محمد بن قاسم 712 عیسوی میں آیا تھا لیکن جلدی واپس چلا گیا. اس سندھ کے خطے میں مسلمانوں کی حکومت اگرچہ 300 سال تک رہی، لیکن اس میں کوئی نمایاں چیز تفسیر کے ضمن میں نہیں آئی. لیکن جب وہ قطب الدین ایبک، اس سے پہلے چلے، غزنوی کے حملے ہیں، غزنوی کے بعد غوری کے حملے ہیں، اس عہد میں پھر مسلمان کہاں سے آنا شروع ہوئے؟ اب آذربائیجان سے اور ازبکستان سے اور قازقستان سے اور تاجکستان سے اور ایران سے اور افغانستان سے اب مسلمان ادھر سے آنا شروع ہوئے. جب ادھر سے مسلمان آنا شروع ہوئے تو اب یہ صرف سپاہی نہیں تھے، عرب سے تو سپاہی آئے تھے، اب یہ صرف سپاہی نہیں تھے، اب اس میں یہ استاد بھی تھے، معمار بھی تھے، انجینئر بھی تھے، اس میں عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، اس میں ہر طرح کے لوگ، سیاستدان بھی تھے، جرنیل بھی تھے، ہر طرح کے لوگ آئے. یہاں پھر علمی تحریک کا آغاز ہوا. سلاطین کا دور تقریباً کوئی 250-300 سال کا ہے، جس کو سلاطین کا آپ عہد کہتے ہیں. اس میں قطب الدین ایبک اور وہ خاندان غلامہ اور خلجی خاندان اور تغلق خاندان ہیں، یہ جو حکمران رہے ہیں یہاں پر، سادات خاندان، اور جس میں وہ آخری جو ہے نا ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی ظہیر الدین بابر نے. تو اس دور میں بھی کچھ تفسیریں لکھی گئی ہیں سلاطین کے عہد میں. پھر اس کے بعد مغل دور شروع ہو گیا بابر کے بعد، تو بابر آیا، پھر ہمایوں آیا، پھر جو ہے اکبر آیا، پھر جہانگیر آیا، پھر جو ہے شاہ جہان آیا، پھر اورنگزیب عالمگیر، پھر ان کے بعد یہ 500 سال تقریباً رہتا ہے یہ دور. اس میں بھی بہت سی تفسیریں لکھی گئی.
تو صاحب ظاہر ہے پہلے شروع میں عربی زبان میں لکھی جاتی رہیں، پھر فارسی زبان میں لکھی جاتی رہیں، پھر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے اولاد آئی تو اس سے اردو زبان میں لکھنی شروع ہو گئی ترجمے اور تفسیریں، اور یہ سلسلہ پھر جب مغلوں کی حکومت ختم ہو کے انگریزوں کی حکومت آ گئی تو تب بھی چلتا رہا اردو زبان میں، اور پھر جب پاکستان اور ہندوستان اور بنگلہ دیش، یہ ہندوستان دو ملک الگ الگ بن گئے، تو پھر پاکستان میں الگ تفسیریں اور ہندوستان میں الگ تفسیریں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ مزید ہمیں کچھ معلوم ہونا چاہیے کہ جو عرب دنیا کی اہم تفسیریں ہیں ان کی کیا خوبیاں اور خصوصیات تھیں، کیا اسلوب اور منہج تھا، اور جو بر صغیر کی اہم تفسیریں یہاں لکھی گئیں ان کا کیا اسلوب اور منہج تھا، چونکہ ہمیں تو زیادہ واسطہ اردو تفسیروں سے ہے، اردو مفسرون سے ہے، ہمارے پڑھنے کے لیے تو اب اردو تفسیریں ہمارے سامنے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا، معلوم ہونا ضروری ہے کہ یہ مفسر کیا تھے، انہوں نے کس طرح کی تفسیریں لکھی ہیں، بر صغیر میں پاکستان میں کیا خاص بات ہے تفسیر کے حوالے سے۔ یہ انشاءاللہ ہمارا موضوع ہو سکتا ہے، میری کتابیں بھی ایک دو اسی موضوع پہ ہیں۔ یہ انشاءاللہ اگر آئندہ موقع ملا تو ہم اس کو یوں شروع کریں گے کہ جو یہ پورا دور ہے تفسیر کا، اس میں چند اہم تفسیریں کون سی ہیں، خاص طور پر جو کلامی نوعیت کی اور فقہی نوعیت کی، فقہی نوعیت کی اور کلامی، فقہا اور متکلم، اور پھر بر صغیر میں اہم تفسیریں کون سی ہیں، اردو اہم تفسیریں کون سی ہیں، ان میں کیا خوبیاں ہیں، یہ کیوں لکھی گئی ہیں اتنی، ایک کا تفسیر کافی نہیں تھی، ایک لکھ دی جاتی، اس میں سارے معانی مطالب آ جاتے، یہ ہر ایک کیوں آ گیا تفسیر کے میدان میں، اس کی کیا وجہ ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس سے کیا فائدہ ہوا، اس سے کیا نقصان ہوا، یہ آپ اگر انشاءاللہ اگر موقع ملا تو یہ ہم کوئی آئندہ رکھ لیں گے، آپ بات کر لیجئے گا، تو اگر انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں بھی بتا دوں گا کہ میں یہ ہماری باتیں ہوئی۔ اب آخر میں 5-7 منٹ ہم بات کر لیتے ہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کر دیجیے۔ سر 2 سوال ہیں جی پلیز۔ ان میں سے ایک سوال جو عام ہے، جی تو وہ یہی ہے کہ ایک عام آدمی جی جامعات سے فاضل نہیں ہے یا کالج یونیورسٹی سے بس پڑھا ہوا ہے، لیکن وہ چاہتے میں تفسیر سیکھ لوں، میں کہاں سے اس کا آغاز کروں؟ صحیح۔ ایک یہ دوسرا سوال بھی اس کے ساتھ جی کہ جیسے آپ فرما رہے تھے کہ 2 بہنوں کا ایک نکاح میں یہ کیوں ہے اس میں؟ ٹھیک، یہ جو دوسرا سوال ہے نا، یہ اگرچہ علماء کا سوال ہے نا، فقہا کا سوال ہے، میں بالکل مختصراً یہ بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا نکاح کے جو مقاصد بتائے ہیں ان میں ایک اہم مقصد ہے، ایک سے زیادہ ہیں، ایک اہم مقصد وہ زوجین کے درمیان محبت و الفت ہے، مودت ہے، پیار ہے۔ اب جب اگر آپ ایک یہ جو بہن بھائی کا رشتہ، بہنوں کا رشتہ ہوتا ہے یا بہن بھائی کا رشتہ، یہ خود ایک بڑا محبت والا رشتہ ہے، خود ایک بڑا محبت والا رشتہ ہے۔ جب آپ ایک نکاح میں 2 بہنیں جب ہوں گی نا، تو وہ اگرچہ زوجین کا رشتہ تو وہ قائم ہو رہا ہے، لیکن وہ بہنوں کے، بہن بھائی کے رشتے کو، بہنوں کے رشتے کو وہ نقصان پہنچانے کا باعث بن رہا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یعنی اس سے منع فرما دیا کہ ایک رشتے کی استحکام اور مضبوطی سے دوسرا رشتہ جو ہے نا وہ خراب نہ ہو، کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ بھی ازل تک ہے، ہمیشہ تک ہے کہ نہیں، موت تک ہے، میاں بیوی کا رشتہ بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بنیادی ایک جو سمجھ آنے والی چیز یہ ہے۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ ایک عام یعنی اسٹوڈنٹ، طالب علم یا کوئی عام آدمی وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں قرآن حکیم کی تفسیر پڑھنا چاہوں، کہاں سے وہ پڑھوں، یہ سوال آسان نہیں ہے، یہ سوال مشکل ہے بہت، اور اگر اس پہ میں کوئی 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ گفتگو کر لوں نا آپ سے، اس کے بعد پھر جواب دینا میرے لیے آسان ہو جائے، کیونکہ اس کے بعد آپ بہت سی چیزیں سن چکے ہوں گے نا، سمجھ چکے ہوں گے پس منظر، پھر میں جو جواب دوں گا پھر وہ آپ سمجھیں گے کہ یہ ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو اب یہ نہیں علم کہ اس وقت جو 100 سے زیادہ تفسیر، اس میں میں نے تقریباً اس ایک کتاب میں نے 90 کے قریب تفسیروں کا تعارف دیا ہے۔ اچھا، اس سے اگلی کتاب میں کوئی میرے خیال میں 30 کے قریب ہیں،
تو 90 اور 30 اگر جمع کریں تو 122 تفسیریں بنتی ہیں. اب اس میں اگر ایک تفسیر کا آپ کے سامنے نام لے دوں تو جو 100 اور باقی 21 والے ہیں 121 وہ تو سارے ناراض ہو جائیں گے نا، وہ مفسرین ناراض ہو جائیں گے نا کہ دیکھیں آپ نے ہمارا نام نہیں لیا، آپ نے اس ایک کا نام لے لیا. ہاں اگر میں ان سب کے آپ کے سامنے نام لے لوں نا، پھر اس کے بعد آپ کو کہوں اب آپ فیصلہ کرو کہ کون سی تفسیر آپ کے لیے زیادہ مناسب ہوگی، موزوں ہوگی، پھر وہ میرا نہیں ہوگا کہ میں نے تو سب کا تعارف کروا دیا تھا. بہرحال اس میں عزیزم یہ ہے کہ اصل میں مفسرین جو مفسر ہر ایک اپنا ایک رجحان ہوتا ہے، اپنا ایک اس کا مزاج ہے، اپنا ایک تعلیمی پس منظر ہے، اپنا ایک سماجی پس منظر ہے، اس کو سامنے رکھ کر وہ تفسیر لکھ رہا ہے. لہٰذا ہر تفسیر ہر بندے کے لیے موضوع نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. البتہ جو یہ سمجھتا ہے نا کہ میں جو ہے مثلا ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں صبح تلاوت کروں اور میرے پاس وقت ہے صرف ایک رکوع پڑھنے کا، ایک رکوع کی تلاوت کا، لیکن وہ میں سمجھ کے پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں اس سے آج کل کے دور کے حوالے سے مشورہ یہ دوں گا کہ تقی عثمانی صاحب کا جو ایک چھوٹا سا حاشیہ چھپا ہے ایک ہی جلد میں، ترجمہ بھی ہے اور ساتھ تھوڑا تھوڑا 2 جملے 3 جملے حاشیے کے ہیں، اس کا نام ہے توضیح القرآن. وہ ایک جلد میں بھی چھپا ہے اور 3 جلدوں میں بھی چھپا ہے، دونوں، ایک میں بھی چھپا ہوا ہے 3 میں بھی. جس کے پاس صرف اتنا وقت ہے نا کہ اس نے صبح اٹھنا ہے، اس نے اپنی جاب پہ جانا ہے، ملازمت پہ جانا ہے، اس کے پاس آدھا گھنٹہ ہے، 25 منٹ ہیں، 20 منٹ ہیں، کہ وہ کہتا ہے میں یہ 2 3 4 5 آیتیں پڑھوں اور اس کا میں ترجمہ اور مختصر جو پیغام اس سے مجھے مل رہا ہے نا وہ میں جان لوں، اس کے لیے تو وہ ترجمہ میں ریکمینڈ کروں گا. اب ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو رات کو میرے پاس پورا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، اس میں صحیح ترتیب سے قرآن سمجھنا چاہتا ہوں. اس کا جواب اور ہوگا. کاش کہ مجھے دوبارہ موقع ملے تو پھر میں آپ کو کچھ تفسیروں کا تعارف کروا کے پھر اس کا جواب دوں. ابھی یہ ٹھیک ہے جو آپ نے پوچھا تھا کہ عام آدمی ہے یونیورسٹیوں کا یا ان کا پڑھا لکھا نہیں ہے، صرف اتنا خواندہ ہے کہ وہ تھوڑا ترجمہ اور تھوڑا حاشیہ دیکھ کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ بیسٹ ہے. یہ میں نے تقریباً سارا فرول کے دیکھا ہے، کہیں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جو مختلف بھی ہو، جس میں کوئی کسی بھی جگہ یہ ہو کہ جی میں یہ اس سے نے اختلاف کیا ہے اور یہ اختلاف ہے، ایسی کوئی موقع نہیں دیا. اچھا اس طرح کے حاشیے میں نے ایک اور 2 دیکھے، ان میں مسائل تھے، مسائل. مثال کے طور پر سعودی عرب سے جو لوگ حج وغیرہ پہ جاتے ہیں نا، عمرہ پہ تو نہیں دیتے، جو حج پہ جاتے ہیں نا ان کو واپسی پہ وہ قرآن حکیم پاکستان ہندوستان کے لوگوں کو اردو ترجمے والا اور مختصر حاشیے والا دیتے ہیں. وہاں میں نے مسائل دیکھے، میرے پاس پڑھے، تو وہ بھی مختصر ہوتا ہے کہ بھئی آدمی تھوڑا سا اس کے پاس ٹائم ہے تو وہ پڑھ کے سمجھ لے. لہٰذا میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یہ اس لیے بہتر مناسب ہے کہ عام آدمی اس کو کوئی اختلافی بات اس میں بالکل نظر ہی نہیں آنی، ایسے اس نے قرآن کی آیت کو سمجھ کے اور آگے چلتے جانا ہے. اب اس سے اگلی بات جو ماہرانہ ہے وہ ہم انشاءاللہ پھر ذرا جی پلیز. آپ نے بتایا کہ 9 محرمات ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہوتا، اس میں 2 بہنیں ہیں، پھپھی، بھتیجی، خالہ، بھانجی، اس کے علاوہ اور کون سے ہیں 9؟ وہ یہ ہمارے علماء تشریف رکھتے ہیں، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و ہیں، یہ سارا آپ کو آیت پڑھ کے آپ آیت بتا دیجئے نا میڈم کو، ہیں ہاں 4تھے پارے میں سورہ نساء ہے، تو سورہ نساء کی 4تھے پارے کی آخری آیت ہے، بالکل صحیح. اچھا میں وہ وہاں سے پلیز دیکھ لیے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر.